اب ہم لائیو ہیں، صحیح؟ اوکے. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا اقبال. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اور جس طرح سے کراچی کے حالات رہے بارشوں میں، کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں نے بہت تکلیفیں گزاری، پریشانیوں سے گزرے. میری دعائیں ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ جو اس پریشانی سے گزرے. اللہ کرے ان کی پریشانیاں جلد سے جلد حل ہو جائیں. تو کافی دنوں بعد میں نے اپنے براڈ کاسٹ کو کنٹینیو کیا کیونکہ کچھ الیکٹریسٹی کے ایشوز آ رہے تھے اور کچھ بارشوں کی وجہ سے مسئلے مسائل ہو رہے تھے. تو ہم اپنی براڈ کاسٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پرٹیکولر ایڈکشن پہ ہے، نشے کے متعلق ہے. اور اس کے لیے جو میں گیسٹ کو بلایا ہے مس اطرت کو، کلینکل سائیکالوجسٹ، اور ان کے پاس ایڈکشن سے ریلیٹڈ کافی ایکسپیرینس ہے. ان کا اپنا بھی ریہاب ہے اور اس کی وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جو میں انٹروڈیوس کراتی ہوں. السلام علیکم مس اطرت، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ہیرا، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. مس اطرت کچھ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہے اس ایڈکشن کی فیلڈ میں اور کس آپ پروجیکٹ پہ ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر کام کر رہی ہیں؟ اچھا مس ہیرا، میں اپنا تھوڑا سا تعارف خود بھی کرا دوں کہ میں نفسیات کے میدان میں تو 20 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں، اور تقریباً پچھلے 7 سال سے میں اسپیسیفک ہو گئی ہوں ایڈکشن کے ساتھ. اور ایسا نہیں ہے کہ میں باقی ڈس آرڈرس کو آج کل دیکھ نہیں رہی. کرنٹ پینڈیمک سچویشن میں تو بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت تھی کہ وہ اپنی ویل بینگ پہ کام کریں، اور میرے پاس اس وقت رائٹ ناؤ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کہ ذہنی نفسیاتی مسائل سے بھی کا شکار ہوتی بھی علاج میں ہے. لیکن آج کا پروگرام چونکہ ہم نے خصوصی طور پر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایڈکشن پر کریں گے، لہٰذا ہم ایڈکشن کی بات کریں گے. 7 سال سے میں اس ایریا میں کام کر رہی ہوں اور ایک ادارہ انوویٹو زون ریہیبلیٹیشن کے نام سے بھی چلا رہی ہوں، جس میں بہت سارے ایسے مریضوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو نشے کی بیماری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور کافی کامیابی سے ہم بہت زبردست طریقے سے اس ڈیزیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری براڈ کاسٹ کو جوائن کرنے کا. اچھا، میں جیسے آپ نے نشے کی بات کی تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ مریض آتے ہیں ان کی فیملیز، پہلے تو لوگوں کو ایک کلیئر کر دیں کہ نشہ کوئی مرض بھی ہے، یہ کوئی ڈیزیز ہے. ورنہ ہم تو ڈفرینٹ چیزوں سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، یا وہ غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے، یا پھر کوئی ہم ڈفرینٹ چیزیں بول رہے ہوتے ہیں نا کہ اسے نماز پڑھاؤ، روزہ کراؤ. لیکن آپ پہلے بتائیں کہ یہ جو ایڈکشن ہے پرٹیکولرلی، اور یہ اسپیسیفک ہے کیا، یہ ایڈکشن ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. میں اس کا جواب آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ یہ ایک یونیورسل ڈیزیز ہے، یعنی دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اور جیسے بہت سارے لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جو مذہب سے دور ہیں یا جو نماز نہیں پڑھتے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں، تو آپ مسلمانوں پہ یہ طلاق کر سکتے ہیں، لیکن آپ واٹ اف باقی مذاہب میں آپ کس چیز سے جوڑیں گے؟ تو میرا جو طریقہ علاج ہے وہ بہت سائنسی ہے، اور سائنس جب مدد کرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے. تو وہ یونیورسلی انسانوں کے اوپر کام کرتی ہے، اور بڑی تحقیق کے بعد سائنس نے ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ نہ تو یہ مذہب سے دوری ہے، نہ یہ اخلاقی یا کرداری پستی کا نام ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے جسم میں ایک ایرر پیدا ہو جاتا ہے. یہاں پر میں تھوڑی سی ڈیٹیل دینا چاہوں گی کہ عام طور پر تمام تر منشیات ہماری باڈی میں میٹابولائز ہو جاتی ہیں، یعنی ہمیں ہضم ہو جاتی ہیں. لیکن جب کسی کو یہ میٹابولائز نہیں ہوتی، یعنی میٹابولک ایرر پیدا ہو جاتا ہے باڈی میں، تو ایسے افراد منشیات کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ان کے جسم میں وہ نشہ جا کر ٹاکسنس میں چینج ہو جاتا ہے، اور ایسے افراد کچھ سمٹمز شو کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے مختلف منشیات کے سمٹمز مختلف نظر آتے ہیں. جیسے
چرس جو ہمارے یہاں بڑی کامنلی استعمال کی جاتی ہے، تو اگر 100% افراد چرس استعمال کرتے ہیں تو 30% افراد اس کے ایرر کو اٹین کرتے ہیں، اور جب کوئی اس کی بیماری میں آتا ہے یعنی ایرر میں آتا ہے تو ایسے افراد بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گھر والوں کے خلاف بہت شک شبہ کا اظہار کرتے ہیں، یعنی پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں، اور انہیں کچھ ایسی سائیکوسس سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ حقیقت سے بالا تر ہوتی ہیں، یعنی کچھ آوازیں کانوں میں آتی ہیں جو کسی اور کو سنائی نہیں دے رہی، یا کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو عام طور پہ انسانوں کو نہیں ہو رہے، تو یہ سب کچھ میٹابولک ایرر کی کارستانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے. آپ اپنا سوال کریں۔ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ اگر میٹابولائز ہو گیا تو اس میں ایررز آ جائیں گی، یہ مریض بن جائے گا. اگر وہ میٹابولائز نہیں ہو رہا ہے، کنٹرول میں ہے، تو اس ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ، جیسے لوگ کہتے اچھا، ہیں کہ ہم ریگولرلی نشہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم لے لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم الکوہول لے لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم نے چرس لے لی ہے، ایسے شخص کو ہم پھر اچھا، کیا نام دیں میں آپ کو بتاؤں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، آن اینڈ آف کرتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، کچھ سوشل یوزر ہوتے ہیں جو کچھ خاص ایونٹس کے اوپر ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں، کچھ یوزرز ہوتے ہیں جو ونس ان بلو مون کبھی کبھی نشہ لیتے ہیں، اور کچھ ابیوزر ہوتے ہیں، یہاں تک بھی ایڈکشن میں نہیں آئے، ابیوز کرنے کے بعد ایک سٹیٹ آتی ہے جب وہ ڈرگ کی ایڈکشن میں جاتے ہیں، جہاں پر اسے کچھ سمٹمز نظر آنے شروع ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا سمٹم یہ ہے کہ ایک بے بسی کی کیفیت آتی ہے، یعنی انسان ایسے میں اپنی ڈرگ کی کنزپشن کے اپنی کوانٹٹی پہ ہولڈ نہیں کر پاتا، یا جتنی اس کی فریکوینسی ہے وہ اس کے اوپر اپنا بس نہیں چلا پاتا، یعنی ایک بے بسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اس بے بسی کی کیفیت کو بیماری کا نام دیتے ہیں۔ جب تک وہ بس میں رکھ کے ڈرگ کو کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز میں ضرور تذکرہ کروں گی کہ جتنے افراد سوشل یوزر ہیں یا یوزر ہیں یا ابیوزر ہیں، ان کا اینڈ جو ہے یعنی وہ تیزی سے سفر اپنا کمپلیٹ کر رہے ہیں ٹو ورڈز ایڈکشن۔ لہٰذا یہ تمام سٹیجز ہی اپنے طور پہ خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سٹیٹ وہ ہے جہاں کوئی شخص بے بس ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیماری اٹین کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھے سے اس چیز پہ ایکسپلین کیا کہ سوشل یوزرز ہوتے ہیں، اوکیشنلی یوز کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ وہ ایک ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ جب تک انہیں ایڈکشن نہیں ہے، میٹابولائز نہیں ہو رہی ہے، وہ ابیوزر کہلا رہے ہیں، وہ ابیوز کر رہے ہیں کیونکہ ڈرگس کا اس کے ابیوزر کہلا رہے ہیں، اور جب وہ میٹابولائز ہو گیا ان کے اندر نشہ، تو وہ پھر ایڈکٹ کہلائے گا، ڈرگ ایڈکٹ کہلا سکتا ہے. اچھا، اس پہ ایک یہ بات بھی آتی ہے سامنے کہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ ایک انسان کو ایڈکشن ہوگی. وہ تو ایک بایو کیمیکل پروسیس ہو رہا ہے ہمارے اندر نا، میٹابولائز ہو رہی ہے چیزیں. شخصیت کے طور پہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈکشن کا مریض ہے؟ کیونکہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو گھر والے ہی غلط فہمی میں آتے ہیں، ایکسیپٹینس نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارا بچہ یا ہمارا باپ یا ایسے شخص افراد جو ہیں نشے کے مریض بن گئے ہیں. تو ہمیں پرسنالٹی میں بیسکلی کیا دکھتا ہے؟ ایسی کیا وہ فیکٹرز ہیں، چیزیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آرام سے کہ یہ ایڈکٹ ہو گیا ہے؟ اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو، لیکن میں یہاں پر کچھ چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کروں گی کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو فوری طور پہ آپ کو اس نتیجے پہ پہنچاتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی بچہ ہے یا ایڈلٹ، ینگ ایڈلٹ ہے، اور اس کا پیسوں کا استعمال بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ پیسے استعمال کر رہا ہے اور آپ کو وہ استعمال بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے بچے بکس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو ان کے پاس وہ بک نظر نہیں آتی، یا کسی بھی ایسی چیز کے لیے وہ پیسے مانگ رہے ہیں جو چیز آپ کو بعد میں ان کے پاس نظر نہیں آتی، تو یہ آپ کے لیے الارمنگ سائن ہے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ اس کے موڈ مزاج میں تبدیلی آپ دیکھنا شروع کریں گے، کیونکہ ایک ایڈکٹ جب اپنی ڈرگ کو ہولڈ کر لیتا ہے یا اپنی کنزپشن کنزیوم کر لیتا ہے، اس وقت اس کا موڈ کافی اچھا نظر آتا ہے، وہ کافی ہائی انرجیٹک وے میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہوا یا آپ کو ابو ایوریج نظر آئے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کی ڈرگ
کا جسے کہہ لیں بز ختم ہوتا ہے، نشہ نیچے آتا ہے، تو پھر اس کا موڈ کافی لو ہوتا ہے، کافی خراب ہونے کی سائڈ پہ جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کا بھی میں آپ کو ادراک دینا چاہوں گی کہ ڈفرنٹ ڈرگس جو ہیں وہ آپ کو ڈفرنٹ ٹائپ آف سمٹمس دیتی ہے۔ جیسے یہاں پہ میں تھوڑا بہت بتا دوں کہ دیر آر 4 ٹائپس آف ڈرگس، یعنی ڈرگس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ 4 طرح سے ہم نے کی ہوئی ہے۔ کچھ ڈرگز ہیں وہ پین کلرز ہیں، کچھ ڈرگز اپرز ہیں یعنی اسٹیمولنٹس ہیں، وہ آپ کو ہائی دیتی ہیں، اور کچھ ڈرگز ریلیکسنٹ ہیں جو آپ کو لو کرتی ہیں۔ تو آپ کو، یا کچھ ڈرگز مائنڈ بینڈر ہیں جو آپ کے موڈ مزاج پہ یا آپ کے رویے پہ بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اب یہ 4 طرح کی ڈرگز ہیں، تو یہ 4 طرح کے سمٹمز کسی بھی انسان کو دے رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح کی وہ ڈرگ کر رہے اس طرح کے سمٹمز وہ شو کرتا نظر آتا ہے۔ جیسے اگر کوئی مثال کے طور پر اسٹیمولنٹ ڈرگ کر رہا ہے تو اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ کئی کئی دن جاگتا رہے گا، وہ بہت زیادہ ہائٹنڈ انرجی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا۔ یا کوئی مائنڈ بینڈر استعمال کر رہا ہے تو وہ آپ کو بڑی جلدی سائیکوسس کی سٹیٹ میں جاتا نظر آئے گا، وہ آپ سے کچھ ایسی باتیں کر رہا ہوگا جو باتیں حقیقت میں موجود نہیں ہیں یا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب بھی، یا کوئی سڈن پرسنالٹی چینج اگر آپ اپنے کسی پیارے میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے الارمنگ سائن ہے، چاہے وہ پیسوں کے استعمال میں آپ کو کوئی سڈن چینج نظر آ رہا ہے، چاہے موڈ مزاج میں آپ کو کوئی سڈن چینج نظر آ رہا ہے، چاہے اس کی روٹین میں آپ کو کوئی سڈن چینج نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں سیریس نوٹ پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اسی طرح آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا کہ اس کی 4 ٹائپس ہیں اور کس ہر ٹائپ میں کیا کیا فیلنگس ہوتی ہیں، کیا کیا پرسنالٹی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک بہت اچھی ایگزامپل دی آپ نے وہ بچے والی کہ اگر بچہ کتاب کے لیے پیسے لے رہا ہے اور وہ کتاب موجود نہیں ہے تو واقعی الارمنگ سائن ہے۔ اور صرف ایڈکشن کے لیے نہیں، جو نان ایڈکشن ہوتی ہے ایسے، یعنی کہ اگر ہم بچے کا بیہیویئر آبزرو کرنا چاہیں تو ان یہ کیوز بھی ہیں کہ اس کے تھرو بھی ہم جو ہے بچے کے بیہیویئر کو یا کسی بڑے کے بیہیویئر کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے مت ہیں ایڈکشن کو لے کے، بہت سے مت ہے۔ میں نے خود بھی ڈرگ ایڈکشن میں کام کیا اور ایسے لوگوں سے جب انٹریکشن ہوئی تو بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی تھی کہ شادی کا موقع ہے، میں چاہتا تھا یا چاہتی تھی میں ایکٹیو فیل کروں تو میں نے فلاں نشہ کر لیا۔ تو آپ کچھ ایسے مت بتائیں کہ لوگوں کو یہ کلیئر ہو کہ یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اس سے نشہ کرنے سے آپ ایکٹیو فیل ہو رہے ہیں، یا اور بھی بہت سے مت آپ کو بہتر پتا ہوں گے۔ تو یہ غلط فہمیاں اور یہ آپ کو ایک نشے کا مریض بنا سکتے، تو وہ مت کیا ہیں؟ اچھا، میں اس کو مت کے بجائے میں اس کو ٹریپس کا نام دوں تو یہ بہت زیادہ یعنی اچھے طریقے سے میں ایکسپلین کر سکوں گی کہ ہمارے سب کے سامنے کچھ ٹریپس ایسے نظر آتے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے جو 4 ٹائپس کی بات کی آپ سے ڈرگس کی، تو یہ وہ ان میں سے کچھ ٹائپس ایسی ہیں جیسے پین کلرز ہے جو مورفن ہے یا ہیروئن ہے۔ اس قسم کی ڈرگس کے ٹریپ میں عموماً لوگ اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ اپنی باڈی میں کوئی پین محسوس کرتے ہیں، ہیڈک فیل کرتے ہیں، عموماً وہ سرجری کے بعد کسی درد کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اس درد کو ختم کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں مورفن یا اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے کی سائڈ پہ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈرگس کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو اپنی اس کو پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے، اپنی پریزنٹیشنز کو اچھا کنڈکٹ کرنے کے لیے، اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا اسٹیمولنٹ ڈرگس لیتے ہیں، جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پیپر تو اچھا دے آتے ہیں یا پریزنٹیشن تو اچھی دے آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب ان کے برین نے وہ بس چکھ لیا ہے جس میں ان کے برین نے وہ ڈوپامن رش لیا ہے جو کسی بھی نیچرل خوشی سے تھاؤزنڈز ٹائم زیادہ وہ آپ کے برین میں ریلیز ہو گیا ہے، تو پھر وہ آپ کو موڈ مزاج کی بیماری دے کے جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو افراد سوشل یوزر ہیں یا وانس ان اے بلو مون کبھی یوز کرتے ہیں تو وہ سب اس نقصان کا یعنی انہوں نے وہ بس چکھ لیا ہے، ان کا برین
ان کو بار بار یاد دلائے گا کہ بہت سارے ایسے پراپ بنا کے ان کے سامنے رکھے گا، بہت سارے ٹریپس ان کے سامنے رکھے گا جس کے باعث وہ ڈرگ کی طرف اٹریکشن فیل کریں گے. جیسے بعض اوقات آپ کا برین آپ کو اس ٹریپ میں مبتلا کرتا ہے کہ آپ کا کوئی بریک اپ ہو گیا ہے اور آپ ٹائم نہیں گزار پا رہے ہیں اس کے بغیر، اپنے لوڈ ونس کے بغیر، تو آپ کو پھر اپنے آپ کو مینج کرنے کے لیے آپ کو ڈرگ کی طرف جانا چاہیے. اور یہ سہارا صرف وہ لوگ لیتے ہیں جن کے برین نے وہ بس چکھ لیا ہے. تو دنیا میں ایسے بے شمار ڈرگس کے یہ ٹریپ موجود ہیں اور یہ ٹریپس آپ کو اسی وقت کام دیں گے، یا یہ وہ متس ہیں. ہمارا ہر آنے والا پیشنٹ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے کتابیں سمجھ نہیں آتی تھیں، اس وجہ سے اس نے ڈرگس شروع کی. اس کے پیرنٹس اس کو توجہ نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے اس نے ڈرگس شروع کی. اس کے دوست ڈرگ کرتے تھے، اس وجہ سے اس نے ڈرگ شروع کی. یہ تمام تر باتیں وہ ٹریپس ہیں یا وہ میتھس ہیں جن کا میں یہاں ذکر کروں گی کہ یہ سب کچھ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بیماری کے طور پہ لیں، اور بیماریاں کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. جیسے شوگر یا دل کے مرض سے ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ کس وجہ سے آیا، یہ اس نے اس شخص کو کیوں چوز کیا. تو اسی طرح نشے کو جب تک آپ ایک بیماری کا درجہ نہیں دیں گے تب تک آپ ایسے ٹریپس میں پھنسے رہیں گے، آپ ایسے میتھس کا شکار رہیں گے جن کے تھرو آپ اس بیماری کا علاج نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل، آپ نے بہت اچھے سے کلیئر کی ہے بات کہ کس طرح کے ٹریپس ہوتے ہیں. ہم ریزنز دے رہے ہوتے ہیں، ایسے مریض ریزنز دے رہے ہوتے ہیں کہ پڑھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا پھر میں نے جیسے کینبس کی اگر میں بات کروں، چرس کی، تو اس میں جو ہے لوگوں کو زیادہ مطلب وہ کہتے ہیں نا بالکل لیم لینگویج میں بولے تو سرور مل رہا ہوتا ہے. اور میں نے ایسی جگہیں یعنی کہ جب ریسرچ کیا اس پہ تو مزار جیسی جگہوں پہ وہ اس کا یوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ملنگ اور جو ہے اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں کے جو لو مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں مان بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی جو ہے نا ڈیلیوژن والی یعنی کہ غلط فہمیوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہر ایک یقین نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ جب وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت بڑے پیر ہیں، یہ بہت کوئی بڑی چیز ہے یہ. تو یہ چیزیں تو واقعی جو ڈرگ ہے آپ کے مائنڈ کو اس طرح سے ڈائیورٹ کرتی ہے. وہ برین کہا نا آپ نے کہ وہ مزہ چکھ لیتی ہے، اور ڈوپامین کا تو کام ہی یہی ہے کہ جو ایک مزہ چکھ لیا اسے بار بار یاد دلاتی ہے کہ یہ ایک کام کرنا ہے تمہیں، یہ مزہ دوبارہ چکھنا ہے تمہیں. تو یہ کافی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اچھا، اگر الکوہلک پیشنٹ کی میں بات کروں تو الکوہلک پیشنٹ اپنی جب وہ جس طرح سے ان کی کنڈیشن ہوتی ہے، مجھے ایک ایسی بات بتائیں الکوہلک کے بارے میں کہ ایک الکوہلک پیشنٹ جب گھر پہ آ رہا ہے تو اس کے گھر پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت حال میں فیملی کو کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک مریض نشے کی حالت میں ہے تو ہم اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، اسے مار بھی رہے ہیں. اب تو چلو وہ نشے کا مریض بن گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کس طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا اور کس طرح سے مریض بنا، کس طرح سے میٹابولائز ہوگی چیزیں. لیکن اب فیملی رول کیا آ رہا ہے، اس کی جو فیملی، اس کی بیوی بچے یا ماں باپ ایسے پیشنٹ کو کس طرح سے ڈیل کریں؟ میرا بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 100% ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو ہم سارا غصہ اسی پہ اتار رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں چونکہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے اس حالت کو دیکھ کے، اور ہم اپنی اس تکلیف کو، جو تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو جب ہم باہر نکالتے ہیں تو وہ اینگر میں ڈسپلیس ہوتی ہے، یعنی ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم ایسے مریض سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور آل دا ٹائم ہمارے گھر میں یہی سب کچھ چلتا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں عموماً ایسی فیملیز کو یہ بتاتی ہوں کہ جہاں کوئی ایڈکشن کا پیشنٹ موجود ہے وہاں پر بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ڈیزیز کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اس بیماری کو بیماری کا درجہ دیا جائے. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، شوگر کا مریض ہوتا ہے، یا کوئی کینسر پیشنٹ ہوتا ہے، یہ تینوں کرونک ڈیزیزز ہیں. اسی طرح الکوہولزم اور ڈرگ ایڈکشن بھی کرونک ڈیزیز ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی کینسر پیشنٹ ہے تو ہم اس کو مارنے کی سائڈ پہ نہیں جاتے،
کہ آپ نے کینسر کیوں ڈیولپ کیا اپنی باڈی میں. ہمارے گھر میں اگر کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے تو ہم اس کو مارنے کی سائڈ پہ نہیں جاتے، ہم اس سے لڑائی نہیں کرتے، ہم اس سے غصہ نہیں کرتے. لیکن جب ہمارے گھر میں کوئی کرونک پیشنٹ ہوتا ہے ایڈکشن کا تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے ڈرگ کر رہا ہے، جبکہ یہ بے بسی ہی اس کی بیماری ہے جس میں وہ بے بس ہے، اپنے ہاتھ سے ڈرگ کرنے کے لیے مجبور ہے. اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی نیڈ ہے، بیماری کو بیماری کا درجہ دیں، اور جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں پر علاج ہی مدد کرتا ہے. وہاں پر آپ سمجھا بجھا کے، تشدد کر کے، مار کے، کمرے میں بند کر کے، یا کسی قسم کی کوئی سختی کر کے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو بیماری کا درجہ دے رہے تو دنیا کی ہر بیماری کے لیے آپ کو علاج ہی مدد دے گا. اس چیز پہ یقین رکھتے ہوئے کسی اچھے سینٹر سے رابطہ کریں اور چوز کریں کوئی ایسا سینٹر جو سائنٹیفک ماڈلز کو استعمال کر کے ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہو. ویری نائس ایکسپلینیشن. آپ نے جیسے کہ ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر ایڈکٹ ہو گیا، وہ نشے کا مرض اسے لگ گیا تو پھر وہ کرونک میں چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے یا بی پی ہے، تو پھر یہ کرونک میں اگر چینج ہو گیا ہمیں فطرت، تو یہ پھر تو ہمیشہ رہنے والی بیماری کہیں گے ہم اسے کہ یہ تو ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے. تو کیا ایسی بیماری کیور ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر کینسر کا علاج ممکن ہے، اگر دل کے امراض کا علاج ممکن ہے، شوگر کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی تو کرونک بیماریاں ہیں، تو پھر ایڈکشن کی مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ مایوسی ہمارے معاشرے میں اسی لیے اتنی ہے کہ بہت سینٹر جو کام کر رہے ہیں وہ سائنٹیفک مینجمنٹ پلان آپ کو نہیں دیتے، جس وجہ سے ناکام علاج جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے. ناکام علاج سے آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا نقصان ناکام علاج کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم خراب کر رہا ہے، کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر کسی بھی بیماری کا سائنسی بنیادوں پر علاج کیا جاتا ہے تو وہ بیماری مینیجیبل ہوتی ہے، اور وہ آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. میرے بے شمار ایسے مریض ہیں جو کہ بڑے زبردست ایڈکشن کی ڈیزیز کا شکار تھے، لیکن آج وہ بڑی نارمل اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور مینج کر رہے ہیں اپنی بیماری کو. تو یہ بالکل ایسی بیماری نہیں ہے جس سے آپ گھبرا جائیں اور مایوس ہو جائیں. بس آپ اس کا علاج کریں. یعنی کہ اس کا علاج ممکن ہے. ہمارے ذہنوں میں جو یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ہمارا شخص دوبارہ مرض پہ لگ جائے گا، اسی سے متعلق ایف آوان کا بہت انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے یہاں پر. کہتی ہیں السلام علیکم، ڈرگ ایڈکٹس کے لیے میڈیکیشن دینی چاہیے یا کاؤنسلنگ کروانی چاہیے؟ کیونکہ میڈیکیشن سے تو ول پاور آتی ہے ان میں کہ وہ ڈرگ کو چھوڑ سکیں. اچھا، یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ اس میں دوائی دینی چاہیے یا مشاورت کرنی چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے. تو میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ ایک کمپلیٹ مینجمنٹ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ کے کیا جاتا ہے. جیسے شروع میں جب پیشنٹ ریسیپٹیو نہیں ہوتا اس ٹائم پر اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کو ڈیٹاکس نہیں کرتے، اس کی ان وڈرال کو مینجمنٹ نہیں دیتے جو جسمانی تکلیفیں اس کو آ رہی ہیں ڈرگ چھوڑنے کی وجہ سے. اگر آپ ان جسمانی تکلیفوں کا کوئی حل نہیں کرتے تو پھر ایسے میں آپ اس کے ساتھ کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے. جیسے ہی آپ اس کو ریسیپٹیو بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور آپ اس کی کیونکہ میں یہاں پر یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ ایڈکشن ڈیزیز ایک بایو سائیکو سوشل اسپرچل ڈیزیز ہے. تو اس میں آپ کو سب سے پہلا کام اس کی جسمانی صحت کو اپروپریٹ بنانے پہ کرنا ہے. اس کے بعد اس کی ذہنی نفسیاتی صحت کو بحال کرنے کے لیے اس کے ساتھ کاؤنسلنگ تھراپی، گروپ تھراپی اس میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوشل لائف کو ریجوینیٹ کریں،
ریکلیم کرائیں معاشرے سے اس کی وہ عزت جو وہ نشے کی وجہ سے اپنی کھو چکا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ پروگرام ہے مینجمنٹ کا، جس میں جسمانی صحت جو کہ دوائیوں کے ساتھ ممکن ہوتی ہے، نفسیاتی صحت جو کہ کاؤنسلنگ کے ساتھ ممکن ہوتی ہے، سماجی صحت جو کہ فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات کو بہتر بنا کے ممکن ہوتی ہے. ان ساری چیزوں پہ کام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اب وہ مریض سیف ہے واپس اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں جا کے اپنی زندگی کو نارمل انداز میں گزارنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ جو ہے آپ کی جو بات تھی وہ ٹیکنیکس اور تھراپی سے ہی ریلیٹڈ تھی، تو یہاں پہ جو صدف امجد نے کوشچن کیا ہوا ہے اینی ٹیکنیکس فار ڈرگ ایڈکشن ہاؤ دے کین ریڈیوس، تو یہ یہاں پہ شاید کور ہو گیا ہے کہ اچھا بیسکلی مس عطرت جو ہمارا ایک پرٹیکولر پروگرام ہوتا ہے 12 اسٹیپ پروگرام، جیسے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ پروگرام کیا ہوتا ہے، وہ کتنی ہیلپ دیتا ہے، کیونکہ نشہ لینے سے ذہنی مسائل تو آ گئے، جیسے کینیبس لی تو ڈیلیوژنس کا شکار ہو رہے ہیں، یا ڈفرینٹ اسکیزوفرینیاز کے سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہم کہیں سائیکو تھراپی سے ریزالو کر رہے ہوتے ہیں، اور سائیکیٹرک تو ہم پھر میڈیسن دے کے ریزالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک پرٹیکولر ایڈکشن کا جو ایک ہمارا علاج ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اچھا، میں یہ جیسے صدف صاحبہ نے بھی پوچھا ہے کہ ٹیکنیکس کیا ہیں ایڈکشن کی ریڈکشن کے لیے، تو ایڈکشن کو ریڈیوس کرنے کے دنیا بھر میں جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں اس میں ایک تو ہے کولڈ ٹرکی اور ایک ہے ٹیپر آف میتھڈ. تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو ٹیپر آف میتھڈ زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب کسی بھی ڈرگ کو چھوڑنے کی طرف یعنی آہستہ آہستہ کم کرنے کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے. دوسری طرف اگر کولڈ ٹرکی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ابرپٹلی ہم کسی کی ڈرگ چھڑواتے ہیں، اور آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ ہم 12 اسٹیپ پروگرام سے مدد لیتے ہیں، تو 12 اسٹیپ پروگرام کوئی ایک ڈومین ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہم کمپلیٹلی 12 اسٹیپ پروگرام کو استعمال کر کے کسی کی ایڈکشن پہ کام نہیں کر سکتے. اس میں ہمیں پرسن ٹو پرسن ویری کرنا پڑتا ہے کہ پہلے ڈائگنوسس بنانا پڑتا ہے کہ کوئی پرسن کس ٹریپ میں آیا ہے، کوئی پرسن کس وجہ سے ایڈکشن کا شکار ہوا ہے، کون سے ایسے پروز اینڈ کونس تھے، کون سے ایسے پرسنالٹی فلاز تھے جو اس نے کیری کیے تھے. ہم جب تک ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے، اس میں یہاں پر بہت سی ٹیکنیکس کا ریفرنس دینا چاہوں گی کہ ہم سی بی ٹی کا استعمال کرتے ہیں، ہم یہاں پر بیہیویئر تھراپی سے کچھ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں جس میں اسے ریوارڈ دے کے، بعض اوقات اس کو ری انفورسمنٹ دے کے، یا ہم اسے ایورژن کرا کے بھی بہت ساری چیزوں سے کو مینج کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو یوزفل اس میں نے دیکھا ہے وہ گروپ تھراپی ہے پلس فیملی تھراپی ہے. جتنا اچھا آپ کام فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، فیملی کو آپ پریپیئر کر دیتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے مینج کر کے چلے اپنے مریض کی ایموشنل ڈسٹربنس کو اور اپنے مریض کی اس نیڈ کو جو ڈرگ نے اسے دے دی ہے، جہاں اسے موڈ کو مینج کرنے کے لیے بار بار ضرورت ہے موڈ مینجمنٹ کی. تو ایسے میں جب آپ فیملی کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، فیملی تھراپی اچھی کرتے ہیں، تو وہاں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ یہ مریض ساری زندگی سوبر رہے گا، وداؤٹ اینی کائنڈ آف ایڈکشن وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ دونوں ماڈلس کو ڈیفائن کر دیا، اور یہ 12 اسٹیپ جو ہے ایک ڈومین ہے. لیکن آپ ایک جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ پاکستان میں ایسے بہت سے ریہاب ہیں جن پہ سائنٹیفکلی جو کام ہونا چاہیے وہ اپروچ نہیں یوز ہو رہی، سائنٹیفک اپروچ یوز نہیں ہو رہی ہے. اور میں نے واقعی بہت برا حال دیکھا ریہابس میں، ان کو مار پیٹ کے نشہ اتروا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. جو ایک تھراپیوٹک انوائرمنٹ میں اگر ہم ایسے مریض کا علاج کریں نا، وہ افیکٹو ہوتا ہے. وہ ہم جو سائنٹیفک اپروچز یوز کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ نے کہا نہیں، کسی ایک شخص کا کام نہیں، ایک ٹیم ہوتی ہے جہاں پہ سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، ڈرگ ایڈکٹس کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پورا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں لے کر چلنی پڑتی ہیں.
CBT की कुछ टेक्निक्स, कोई बिहेवियरल टेक्निक्स लेकर चलनी पड़ती हैं, तब जाके उसमें चेंजेस आना शुरू होते हैं। और ये मैंने भी खुद भी अपने क्लाइंट्स में देखा है, जब वो उस गलत फहमियों से निकलना शुरू होते हैं ना, तो उन्हें उनमें जो इंसाइट डेवलप हो रही होती है, वो बेस्ट पार्ट होता है। अच्छा, आप कुछ इस तरीके से बताएं, ऐसे मरीज जो नशा छोड़ दिया है, रिकवर हो रहे हैं, लेकिन फिर नशे पर आ जाते हैं, ये क्या चीज होती है कि नशा छोड़कर भी वो उसी जगह पर आ रहे हैं? अच्छा, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे कुछ लोगों का तो रिलैप्स होता है और कुछ लोगों के मैं उसको रिलैप्स कंसिडर नहीं करती। जब प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं होती तो नशा छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। ये बाकायदा तौर पे एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है और जब तक आप इसे प्रायोरिटाइज नहीं करते, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो मेरे पास भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चे की एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं करना। वो एजुकेशन भी साथ-साथ पूरी करेगा और आप इसका इलाज भी करें, या वो बिज़नेस को भी टाइम देगा और साथ-साथ आप उसका ट्रीटमेंट भी करें। तो जब तक आप इसे एज़ अ होल कंसिडर नहीं करेंगे, जब तक आप इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, जब भी मैं किसी पेशेंट को इंडोर करती हूँ, तो मैं फैमिली को ये बताती हूँ कि अगले 100 दिनों में आपकी ज़िंदगियों में ईद भी आएगी, सालगिरह भी आएगी, आपकी ज़िंदगी में कोई शादी भी आ सकती है, कोई फंक्शन भी आ सकता है। लेकिन आज आप तय करें कि आप हर चीज़ से ऊपर इसकी ट्रीटमेंट को रखेंगे और एक कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोग्राम में जब तक कोई मरीज़ नहीं जाता, तब तक वो रिकवर नहीं होता। और अगर नाक़िस रिकवरी होती है, वो कुछ मिथ्स या वो कुछ गलत मिसकॉन्सेप्शंस या रॉन्ग बिलीफ्स लेके जब वापस जा रहा होता है, तो फिर वो इसको मेरी ज़बान में मैं इसे रिलैप्स नहीं कहती। जब वो रिकवर ही नहीं हुआ, तो फिर तो ऑटोमैटिक है कि उसने नशा करना है। तो नशा छोड़ने के लिए रिकवरी पे आना बहुत ज़रूरी है और रिकवरी की ट्रू डेफिनिशन के साथ अगर कोई रिकवरी की साइड पे जाता है, तो फिर वो दोबारा नशे की तरफ जाना कोई इतना आसान नहीं है। ये कोई हादसा या ये कोई वाक़या नहीं है कि वो दोबारा नशा कर लेगा। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आप बिफ़ोर टाइम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये जो रिलैप्स का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले कोई मरीज़ इमोशनली रिलैप्स करता है, फिर वो मेंटली रिलैप्स करता है और फिर तीसरी स्टेज पे वो एक्चुअली और फिज़िकली जाके नशे का इस्तेमाल करता है। और अगर हम उसको ये अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि वो उसने इमोशनल रिलैप्स पे ही वापस आ जाना है, अपने थेरेपिस्ट से मदद माँग लेनी है, तो फिर एक्चुअली वो रिलैप्स की साइड पे जाता ही नहीं है। और इसमें ना सिर्फ वो रिकग्निशन हम उस मरीज को देते हैं, बल्कि उसकी फैमिली को भी रिकग्निशन देते हैं कि वो भी अपने मरीज को पहचान के चले कि अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब है, तो फिर उसको मदद में लेके आए। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इसे एक्सप्लेन किया है। जैसे रिलैप्स की बात की, रिलैप्स में मैं बाकी ये बात कहती हूँ, चाहे वो नशे का मरीज ना भी हो, कि अगर उसे कोई, जैसे कि रिलैप्स के रीजंस भी हो सकते हैं, कोई ना कोई ट्रिगर, आपको कोई चीज ट्रिगर कर गई जिसकी वजह से आप मतलब कि जो हम नशे के मरीज को डील कर रहे होते हैं, वो उनके ज्यादातर रीजंस यही होते हैं कि मैं जो हूँ, मुझे वही दोस्त दिखे, या मैंने नशे से रिलेटेड वीडियोस देखी तो मैं ट्रिगर हो रहा था। तो वो एक फर्स्ट स्टेप होता है कि शायद वो रिलैप्स हो जाए, वो शायद उसे वो तलब जागने लगती है दोबारा। पर आपकी जो ये अच्छा, बात है ना, देखिए मैं यही बात आपको बताना चाह रही हूँ कि जब तक हम ट्रिगरिंग पॉइंट्स को, ट्रिगरिंग फैक्टर्स को बिफोर टाइम हैंडल करना नहीं सीखेंगे, यानी प्रोएक्टिवली हम मैनेजमेंट के साथ नहीं होंगे, तो डेफिनेटली जैसे मेरे पास अगर रिहैबिलिटेशन में कोई पेशेंट है, तो उसे अच्छी तरह ये बात बताई जाती है कि जैसे ही वो रिहैबिलिटेशन से बाहर जाएगा, उसे सड़कों पे लोग सिगरेट पीते नजर आएंगे, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स वापस आएंगी, तो उसे पहले से बिफोर टाइम उसे मैनेजमेंट लेके चलनी चाहिए, ताकि वो बाहर जाके उन खतरों से कॉम्बैट कर सके, बजाय इसके कि वो छोटी छोटी चीजों पे दोबारा ड्रग में वापस चला जाए। ठीक है ना? ठीक है,
अच्छा मिस इतर कुछ हमारे क्वेश्चंस है, क्योंकि हमारे ऑडियंस देर से भी ज्वाइन करती है तो वो रिपीट हो जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि साथ में उनको थोड़ा सा फीडबैक देकर उसे क्लियर कर दें। जैसे कि यहाँ पे जो है असलम साहब का क्वेश्चन है, मोस्टली लोग डिप्रेशन से घबरा कर भी कोई ड्रग यूज करते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं कि जो डिप्रेस्ड हों और ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हों, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? डिप्रेस आदमी एडिक्ट होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ड्रग्स से एडिक्शन का बहुत ये जो डिप्रेशन का एडिक्शन से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि नॉर्मली लोग डिप्रेस फील कर रहे होते हैं और मूड को मैनेज करने के लिए वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये मूड एलिवेटर ही है ड्रग देखा जाए तो। लेकिन मरीज को ऐसे लग रहा होता है कि मैं नशा इस्तेमाल करके अपने मूड को बेहतर बना रहा हूँ, जबकि साइंटिफिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही वो ड्रग इस्तेमाल करता है, फौरी तौर पर तो उसका मूड बेहतर हो जाता है, लेकिन ये मूड जो बेहतर हुआ है, ये कोई आर्टिफिशियली बेहतर हुआ है, ये कोई मसनूई खुशी उसे मिली है, जिसके नतीजे में उसके ब्रेन में उन केमिकल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो मूड को बेहतर करते हैं। यानी ड्रग आपके ब्रेन में जाकर आप ही के केमिकल को अब्यूज करके आपके मूड को बज़ाहिर बेहतर बनाता है, जिसके नतीजे में उन केमिकल में कमी वाक़ई होती है और फिर जितने एडिक्ट्स हैं वो जब आपको पता है डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, या एडिक्शन में ज़्यादातर अफ़राद की मौत डिप्रेशन से होती है, क्योंकि जब वो अ, अपने केमिकल को वेस्ट कर चुके होते हैं तो उन्हें नशा करने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा होता। और हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ इसी कैफ़ियत में आते हैं कि वो डिप्रेशन से कॉम्बैट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रग भी अब वो मज़ा नहीं दे रही। तो यहाँ पर मैं यूसुफ साहब को यही बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि ड्रग का डिप्रेशन का आपस में गहरा ताल्लुक है, लेकिन जब भी कोई डिप्रेशन को महसूस करे, तो बजाय इसके कि उस छोटे मसले को हल करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा मसला क्रिएट कर ले, यानी डिप्रेशन को रिज़ॉल्व करने के लिए वो एडिक्शन डिज़ीज़ में चला जाए, तो बेहतर ये है, जबकि उससे उसका हल भी नहीं हो रहा। तो बेहतर ये है कि उसे डिप्रेशन की मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट में जाना चाहिए, माहिरीन से मदद लेनी चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो उसने किसी साइकियाट्रिस्ट से या किसी प्रैक्टिशनर से नहीं लिखवाई है, और उसकी खुद से डोजेज उसे तय नहीं करनी चाहिए, और ये सारा कुछ मौलिज के ज़ेरे साया होना चाहिए, ताकि उसे कोई मुनासिब और कोई सेफ क्योर दिया जाए, और बजाय इसके कि वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करे जो आगे उसे मसाइल का शिकार कर दे। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात कही है, क्योंकि देखें हम जो है कॉम्पनसेटरी चीजें ले रहे हैं, ठीक है, हम ड्रग ले रहे हैं क्योंकि हम गम में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम उस बात को भुला देना चाहते हैं। वो वक्ती तो शायद असर कर गई, हमने नशा किया, वो हम कहीं ना कहीं हम भूल गए, लेकिन हाँ वो जिंदगी से बिल्कुल निकल गए। क्या हम दोबारा डिप्रेस नहीं हो रहे? क्या हम दोबारा से उस गमगीन माहौल में या गमगीन सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं? तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है, ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, अब्यूजर हैं, ये वक्ती चीज है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और उससे थोड़ी देर पहले जब बल्कि आपने बिलीफ सिस्टम की बात की, बिल्कुल बिलीफ सिस्टम अगर आपका चेंज हो गया तो फिर आप इस ड्रग के चक्करों में नहीं पड़ते, क्योंकि ड्रग तो एक शॉर्ट टर्म प्लेजर है। देखिए ना, ये तो वो बात है कि आपके सामने जैसे कारोबार में कोई लॉस होता है और आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर आप उस लॉस को अंडरस्टैंड करके अपनी कारकर्दगी बढ़ाएं, तो आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ड्रग में चले जाते हैं, तो वो लॉस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, यानी वो लॉस बढ़ता जाता है। यानी हम अपनी सिचुएशन को अपने तौर पर हैंडल करने के लिए उस सिचुएशन को वर्स कर देते हैं। या इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी कि जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करता है, जबकि हमारी मिसाल बिल्कुल वही होती है जब हम ड्रग कर रहे होते हैं, कि हम अपने हालात से के पेश नज़र अपनी आंखें बंद करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कबूतर अगर ये अंडरस्टैंड करे कि वो
بلی سے زیادہ ایک طاقت رکھ سکتا ہے، یعنی وہ اڑ کے بلی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو وہ اگر ایکٹیولی اپنے پروں کا استعمال کرے اور وہ اڑ جائے تو بلی اڑ کے اس کے پیچھے نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈرگ کے ذریعے جب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم بلی کو دعوت دے دیتے ہیں کہ آ کے ہمیں چیر پھاڑ کر کے کھا جاؤ۔ تو ایڈک کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ارد گرد اپنی پریشانیوں کو ریزالو کرنے کے لیے ڈرگ کا استعمال کرتا ہے تو ڈرگ اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ وہ پریشانیوں کو کمبیٹ کر سکے، اور وہی پریشانیاں اس کو زہر کر دیتی ہیں، اور اس طرح مریض دن بہ دن ڈیٹیریوریشن میں جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور کوشچن آیا ہے عالم ساجد کی طرف سے۔ اچھا انہوں نے انسومنیا سے ریلیٹڈ سوال کیا ہے۔ عالم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ پر بات ہو رہی ہے۔ اچھا کچھ انسومنیا کے سمٹمز ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں ایڈکشن میں؟ بالکل ایسا میں نے جیسے بتایا کہ جب آپ اسٹیمولنٹ ڈرگز لیتے ہیں تو پھر نیند بالکل اڑ جاتی ہے، یا انسومنیا بہت ساری دوسری بیماریوں کے سمٹم کے طور پہ بھی آ سکتا ہے کسی کو، جیسے بعض اوقات مینیا یا ہائپومینیا میں بھی نیند جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور انسومنیا کے حل کے لیے بعض اوقات لوگ اس طرح کی میڈیکیشن یا اس طرح کے سبسٹینسز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو اپنی نیچر میں ایڈکٹیو ہیں۔ تو اس لیے انسومنیا کا بھی گہرا تعلق ہے ڈرگ ایڈکشن سے، لیکن یہاں پر بھی میں وہی بات کہوں گی جو میں نے بات یوسف صاحب کو کہی تھی کہ چھوٹا مسئلہ ہو تو اس کو چھوٹے ایکسٹینٹ پہ حل کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ انسومنیا سے گو تھرو ہو رہے ہیں تو آپ ماہرین کے پاس جائیں جو آپ کو کمپلیٹ ہائیجین سلیپ کے لیے میڈیکیٹ بھی کریں گے، اور آپ کو سلیپ ہائیجین کے اوپر آپ کی ٹریننگ بھی کریں گے کہ کس طرح آپ اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سیلف میڈیکیشن کریں یا آپ کوئی ایسا سبسٹنس استعمال کریں جو اپنی نیچر میں ایڈکٹیو ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ماہرین سے مشورہ لیں تاکہ وہ ڈائگنوز کریں کہ آپ کا انسومنیا اسپیسیفکلی کہاں لائے کر رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر وہ اس کی سائنٹیفک مینجمنٹ بنائیں تاکہ آپ اس کے حل کے لیے نقصان نہ اٹھائیں۔ آئی ہوپس آپ کے کوشچنس جو ہیں ہم نے کور کیے ہیں اس سیشن میں، اور میں بالکل سیشن کا آخری ایک سوال کروں گی جو پھر اس کے بعد ہم سیشن کو اینڈ کی طرف لے کر جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں مس فطرت کہ یہ جو ہم 15 ڈے اور 10 ڈیز کا ڈیٹاکس کروا رہے ہوتے ہیں کچھ ریہابس کہ آپ آئیں میڈیکیشن کریں 10 دن کا ڈیٹاکس ہوگا، اور وہ کلائنٹ سمجھتا ہے چلو 10 دن میں میرا نشہ جھڑ گیا اتر گیا اور وہ دوبارہ کر لیتا ہے، یا اس کا ایک اپوزٹ بھی ہوتا ہے نشہ فیل نہیں ہو رہا ہے نا، جیسے آپ نے انٹالرنس کی بات کی، اب نشہ فیل نہیں ہو رہا ہے تو بھی لوگ ڈیٹاکس کروا کے ایک چیز کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریہابس میں 10 ڈیز اور 15 ڈیز کے جو ڈیٹاکس ہو رہے ہیں یہ کتنی حد تک کام کرتے ہیں؟ دیکھیے میں اگر آپ کو سائنٹیفکلی بتاؤں، اسٹریٹ اوے بتاؤں، تو یہ کسی بھی مریض کی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، جس میں آپ اسے ڈرگ ڈیٹاکس کے عمل سے جب بار بار گزارتے ہیں یا گزرنے کی اجازت دیتے ہیں تو کسی بھی دن اس کے وائٹل آرگنز جواب دے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا، آپ زہر دے رہے ہیں تریاک دے رہے ہیں، زہر دے رہے ہیں تریاک دے رہے ہیں، تو باڈی جب اگر میں اس کی مناسب مثال آپ کو دوں تو جب ہم گرم سرد ہو جاتے ہیں تو ہمیں سن سٹروک ہو جاتا ہے جس سے سڈن ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بڑا خطرناک کام ہے، اور یہ جتنے معالجین جتنے پروفیشنلز یہ کام کر رہے ہیں شاید وہ جانتے ہیں یا شاید وہ نہیں بھی جانتے کہ یہ کوئی اپنے طور پہ کوئی اتنا بڑا رسک ہے، جیسے آپ کسی انسان کو موت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو میں تو ایسی چیزوں کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ کسی بھی مریض کو مزہ دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے صرف ڈیٹاکس کیا جائے، تو یہ بالکل کوئی نان سائنٹیفک ہے، نہ تو اس کا کوئی بہتر رزلٹ آج تک دیکھا گیا ہے اور نہ اس کا رزلٹ آگے بہتر آ سکتا ہے۔ ہاں یہ ان کیسز میں ضرور کام کر سکتا ہے جن کیسز میں پیشنٹ لیپس پہ گیا ہے، یعنی ریلیپس نہیں ہوا، یعنی غلطی سے اس نے کسی دن ڈرگ کی ہے اور وہ اس ٹریپ میں
واپس نہیں جانا چاہتا, وہ اس مومنٹم میں نہیں جانا چاہتا, اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے, اور وہ اپنی سائیکولوجیکلی بہت اسٹرانگ ہے اور اپنے آپ کو روکنے کی وہ رکھتا ہے استطاعت, وہاں پر سم ہاؤ ہم ڈیسیژن بناتے ہیں. لیکن یہ ڈیسیژن اگر پروفیشنلز کے اینڈ سے ہو رہا ہے, سائنٹیفک پروفیشنلز کے اینڈ سے ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ میں کتنے دن انڈور رہنے کی نیڈ ہے, تو وہ فائدہ دے گا. لیکن اگر کوئی مریض یا اس کے گھر والے خود سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کتنے دن کا علاج اسے دینے کی نیڈ ہے, تو پھر وہ فائدہ نہیں دے گا. یہ تو واقعی بہت غلط کرتے ہیں پیشنٹ اپنے ساتھ, کہ جو خود جا کے دوائیاں لے کے اپنا ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں. واقعی ایک, کیونکہ یہ ایک دلدل میں پھنس جائیں گے آپ پھر. اچھا, یہ بالکل یوسف کا اسی ڈپریشن سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. ہم اس کوشچن کے بعد اینڈ کریں گے اپنا یہ سیشن. اس میں لکھا ہے کہ کائنڈلی یہ بھی بتا سکیں کہ ڈپریشن جو کہ ہر بری ہیبٹ کا اسٹارٹ ہے, تو اس ڈپریشن سے کیسے نکلا جا سکتا ہے, کیونکہ ڈپریشن کا مریض ڈرگس کے علاوہ سوسائڈ کی طرف بھی جاتا ہے. دیکھیں, یہ بات ان کی بالکل درست ہے, لیکن میں بھی کہوں گی کہ ہم اسپیسیفک اس وقت ایڈکشن پہ ہی بات کر رہے ہیں, بات کر اور رہے ہیں. ڈپریشن کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم باقاعدہ طور پہ ایک الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں, یا میرا کانٹیکٹ نمبر بھی یوسف صاحب کو دے سکتی ہیں, یا اسکرین پہ میرا نمبر دے سکتی ہیں, جس کے بعد اگر کسی کی کیوری ہوگی تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتا ہے, ہمارے سینٹر بھی وزٹ کر سکتا ہے, اور فردر ہم سے مدد بھی مانگ سکتا ہے. تو میں یہاں پر یہ بتاؤں گی کہ ڈپریشن کی مینجمنٹ, جیسے انہوں نے خود بھی بتایا کہ خطرات جو دو چار ہوتے ہیں, اس میں سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ پرسن سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. اس سے نیچے بھی دیکھا جائے تو وہ ریلیشن شپ کی موت بھی کرتا ہے, وہ اپنے کریئر کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے, کیونکہ ڈپریشن کا دوسرا نام ہے کہ وہ کم ہمت ہو جاتا ہے, اس میں چیزوں کو نبھانے کی ہمت برقرار نہیں رہتی, اس کا اپنے بستر سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, یا دوسرے الفاظ میں کہوں تو سب سے زیادہ مشکل اس پہ سانس لینا ہو جاتا ہے جب وہ ڈپریشن سے گو تھرو ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر اتنی خطرناک علامات جب کوئی مریض اپنے اندر محسوس کرتا ہے, تو پھر اسے ماہرین سے مدد لینے کی ضرورت ہے, کہ ماہرین مناسب میڈیکیشن سے اور مناسب علاج سے, کاؤنسلنگ سے, اور کچھ ٹیکنیک اسے گائڈ کر کے, کچھ ٹریننگ اسے دے کے, جو اینٹی ڈپریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسے گائڈ کر کے تو اس کو واپس اس کی زندگی میں لے کے آتے ہیں. اور یہ ایک بھرپور مینجمنٹ ہے جس میں پیشنٹ کی مدد کی جاتی ہے. تو اگر آپ ڈپریشن محسوس کرتے ہیں, یا آپ اپنے ارد گرد اپنے کسی پیارے کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے, تو آپ کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اسے کسی ماہر کے پاس لے کے جائیں, جو اپنی سائنٹیفک معلومات کے مطابق اس کو علاج مہیا کرے. ہاں جی بالکل, بہت بہت شکریہ مس اطرت اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. کیونکہ جو بھی سائیکولوجیکل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ ڈرگ سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے جو وہ ڈرگ کی طرف آیا, ڈپریشن کی وجہ سے آیا, تو وہ اپنی سائیکو تھراپی کروائے. ڈپریشن کی تھراپی ہوتی ہے, اپنی پراپر اسسمنٹ کروائے, اور ڈپریشن کے مریض جب ڈپریشن سے نکلتا ہے اس کو جتنا ریلیف ملتا ہے, جتنا وہ سکون میں آتا ہے, اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے. یہ تو بات ہے. میں اپنے سارے ہی آڈینس کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آپ آئے اور آپ نے مس اطرت کو ٹائم دیا اور اتنے اچھے انفارمیٹیو کوشچنس کیے, جس سے دوسری آڈینس بھی جو ہے متاثر ہوگی, اور آئی ہوپ سب کے کوشچنس کے آنسر ہو گئے ہیں. میں ساتھ ہی مس اطرت کو شکریہ ادا کروں گی. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا ٹائم میری اس براڈ کاسٹ کے لیے نکالا, اور یہ کافی ٹائم سے ہمارا پلان چل رہا تھا, پر انفارچونیٹلی کچھ ایشوز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا. پر ونس اگین تھینک یو سو مچ مس اطرت. انشاءاللہ پھر اور کسی دن کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے, اور پھر اسے انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس چیز کو ہم ایکسپلین کریں گے. جب تک کے لیے آپ مجھے اور میری گیسٹ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا